لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تر خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ تعالی ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے بعد شوال کے مہینے کا پہلا خطبہ ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جتنی دعائیں کی ہیں، جتنے عبادات کی ہیں، اعتکاف کیے ہیں، تراویاں پڑھی ہیں، اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو، اگرچہ اس میں نقص بھی ہے، کمزوری بھی ہے، خامی بھی ہے، جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اگرچہ اس طرح ہماری عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے لائق ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ سے دعا گو کہ باری تعالیٰ جو عبادتیں ہم کرتے آ رہے ہیں اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. جو نمازیں ہم پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ ہمیں اس تسلسل کو، ان عبادتوں کو، ان تلاوتوں کو فجر سے لے کر عشاء تک جہاں فرائض کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی تھی، اللہ ان تمام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آج جس صورت پر گفتگو اور جس موضوع کو لے کے آیا ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے. سورہ عصر کی تفسیر ہے. سورۃ العصر ترتیب تلاوت میں 103 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے حوالے سے یہ 12ویں نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے. سورہ عادیات سے پہلے اور سورہ انشراح کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. 3 چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید میں. چھوٹی سے مراد آیات نمبر، آیات کے حوالے سے، ورنہ تو قرآن کی ہر صورت بڑی صورت ہے. حروف کے حوالے سے 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے 3 آیات ہیں: سورہ کوثر، سورہ عصر اور سورہ نصر. سورہ کوثر سب سے حروف کے حوالے سے سب سے چھوٹی صورت ہے. اس کے بعد سورہ عصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان بڑے نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور دوسروں کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. قرآن مجید میں یہ آخری قسم ہے
سورہ عصر جو ہے نا، یہ آخری قسم یہاں اٹھائی گئی. پہلی جو قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون، وہ سورہ نساء میں ہے. اور آخری قسم قرآن کی وہ کون سی ہے؟ سورۃ العصر، عصر کی قسم. اگر یہ چار چیزیں کسی آدمی کے پاس ہو، کون کون سی؟ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، حق کی نصیحت اور وصیت، اور صبر کی تلقین. اگر یہ چار چیزیں موجود ہو آدمی کے پاس، وہ غریب ہو، وہ بیمار ہو، کاروبار کوئی نہیں، گھر بار کوئی نہیں، بینک بیلنس جائیداد کوئی نہیں، عہدہ منصب کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پھر بھی سب کچھ ہے. اور اگر یہ چار چیزیں موجود نہ ہو کسی کے پاس، اور باقی ساری کائنات اس کے پاس ہو، ساری دنیا کے خزانے اور دولت اس کے پاس ہو، صحت اس کے پاس ہو، عہدے اس کے پاس ہو، طاقت قوت اقتدار اس کے پاس ہو، عہدہ منصب شہرت امارت وزارت اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن یہ چار چیزیں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کیونکہ کامیابی اللہ کی رضا میں ہے. اگر اللہ راضی ہے تو کامیاب ہو، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو ناکام ہو. اللہ راضی ہے تو جنت ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو جہنم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا اور جنت کی طرف گیا وہ کامیاب ہے، وہ فقد فاز، اسے اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے. فرعون اور نمرود کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، پاور ان کے پاس، پوزیشن ان کے پاس، دولت ان کے پاس، لیکن وہ ناکام ہے. قارون کے پاس کتنی دولت تھی، ایک طاقتور جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی اس کی، لیکن وہ ناکام ہے. دوسری طرف صحابہ کرام کی ذات ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کو پہننے کو لباس پورا نہیں، پیٹ میں خوراک پوری نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے. جن کے پاس لباس نہیں، وہ پیٹ میں پتھر باندھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب ہے. یزید تخت پر براجمان ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، لیکن وہ ناکام ہے. دوسری طرف امام حسین سر دھڑ سے الگ ہے، نیزے کی نوک پہ سر قرآن سنا رہا ہے، وہ کامیاب ہے. مکہ کی سرداری ابو جہل کے پاس ہے، چیف جسٹس مکے کا ابو جہل ہے، لیکن ناکام ہے. دوسری طرف بلال حبشی ہے، جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، اور یہ غلامی ان کی سند کامیابی کی، اور دنیا سے جاتے وقت وہ خود کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم بلال کامیاب جا رہا. ہم نے کامیابی صحابہ کرام سے سیکھنی ہے. کامیابی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا. ہم دنیا فرعون والی چاہتے ہیں اور آخرت بلال حبشی والی چاہتے ہیں. ہمارا معیار کچھ اور ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا ہماری فرعون والی ہو، مال دولت ہو، پاور پوزیشن عہدہ سب کچھ ہمارے پاس ہو، اور آخرت میں بلال حبشی کی صف میں کھڑے ہو جائے. کم بھی تو ہی کرو. اگر ہم کام بلال حبشی والے کریں گے، رہ گئی رسم آسا روح بلالی نہ رہی، بس وہ رسم ہی رہ گئی ہے. وہ روح جو تھی بلال حبشی کی، وہ جو تڑپ تھی دین کی، وہ ہم میں نہیں ہے. میں موضوع پہ آتا ہوں. صحابہ کرام ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. ان کی خیر خواہی کا جذبہ اور انداز مختلف ہوتا تھا. وہ خود بھوکے پیاسے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے. خود پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دوسروں کو خوراک پہنچاتے تھے. ان کا انداز خیر خواہی کیا؟ وہ بالکل مختلف. میدان جنگ ہے، صحابی آخری سانسیں چل رہی ہے، غضب کی پیاس لگی ہے، پانی 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 پیش کیا جاتا تو کہتے ہو میرے ساتھ جو لیٹا ہے پہلے اس کو پلا لو، وہ زیادہ تڑپ رہا ہے. اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اگلے کو پلاؤ. 7 صحابی اس طرح دنیا سے چلے گئے. مہاجرین، ان کی خیر خواہی کا انداز دیکھیں. مہاجرین جب مدینہ شریف آتے ہیں تو کیا انصار نے اپنے کھیت نہیں دیے، کاروبار نہیں دیے، سب کچھ آگے پیش کیا. خیر خواہی کا انداز تھا. صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کی خیر خواہی کیا ہوتی تھی؟ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے. جب مجلس میں ہوتے تھے اعمال کی طرف، خیر کی طرف بلاتے تھے. آخرت کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کرواتے تھے. اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے انہوں نے ایک سورت قرآن کی رکھی ہوئی تھی. جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے نا، جدا ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو سورت العصر سنایا کرتے تھے.
جب بھی صحابہ آپس میں بیٹھتے اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو حق بات کرتے، کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے علاوہ قرآن میں یعنی کچھ اور نازل نہ کرتا نا، صرف ایک سورت بھی ہوتی نا ہدایت کے لیے، وہ کافی تھی۔ کون سی سورت تھی؟ سورۃ العصر۔ اگر اس ایک سورت پر آپ توجہ کریں تو آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ اس میں نظر آئے۔ یعنی یہ قرآن درخت ہے اور اس درخت کا جو بیج ہے وہ سورۃ العصر میں پایا گیا ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابو بکر الصدیق، when حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ he accepted Islam. Kalah bin Usayd was a very good friend of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu at the time of ignorance, at the time of Jahiliyyah, before accepting Islam. When Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu accepted Islam and became the first Muslim amongst the men, Kalah bin Usayd went to Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu and said, "Oh Abu Bakr, you are very successful businessman, you are very intelligent, you are very good trader, but we don't understand why you made such a big mistake. You accepted Islam. This is not a good trade. You are in loss." Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu smiled and he said, "Whoever believed in Tawheed, in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever believed in the prophethood, in the risal of the messengers, and whoever believed in the hereafter, the day of judgment, and whoever does good deeds and encourage others towards the truth and passion is never at loss." He's never at loss. His friend Kalah bin Usayd, he said, "I don't believe it. I reject this idea and this belief." Allah subhanahu wa ta'ala has confirmed the statement of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala an by revealing the verses of Surah Al-Asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ معلوم یہ ہوا اللہ رسول اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اچھے کام کرے اور انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے، وہ آدمی کبھی بھی خسارے میں نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقی کامیابی اسی کی ہے۔ عصر کا مطلب کیا ہے؟ If you look into the dictionary, آپ کو عصر کے مطلب کیا؟ عصر کا مطلب سکویز کرنا، نچوڑنا۔ جب آپ پھل نچوڑتے تو رس نکلتا ہے، فروٹ سے جوس نکلتا ہے، اس کو عصیر کہتے ہیں۔ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، the summary of the whole Quran, the summary of 114 chapters is Surah Al-Asr. Quran is like a tree and Surah Al-Asr is the seed of that tree. قرآن اگر درخت ہے تو اس درخت کا جو بیج ہے اسے سورۃ العصر کہا گیا ہے۔ عصر کے معنی کیا؟ کہا عصر کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم۔ زمانہ توحید خداوندی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، یا رات کا آنا، دن کا آنا، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی موسم بدلتے ہیں، موسموں کے ساتھ سردی گرمی، یہ کیا خود بخود سارا کچھ ہو رہا ہے یا کوئی کنٹرول کرنے والا ہے اس کو؟ جس کو یہ سمجھ میں آ گیا اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ زمانہ ہی ہے جو بچے کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ زمانہ ہی ہے جو بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ کر دیتا ہے، یہ زمانہ ہی ہے دوست دشمن ہو جاتا ہے اور دشمن دوست بن جاتا ہے۔
زمانہ کبھی خوشی دکھاتا ہے، کبھی غم دکھاتا ہے، کبھی امیری تو کبھی غریبی دکھاتا ہے، کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی عروج تو کبھی زوال۔ بندہ جب امیری میں ہوتا ہے، صحت میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، بندہ جب عروج پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع اتنا نہیں کرتا۔ جو ہی بیماری آئی، غریبی آئی، زوال آیا، کوئی غم آیا، فوراً وہ سجدے شروع کر دیتا ہے۔ یہ زمانے کے بدلنے سے بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ کہا زمانے کی قسم، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ وہ انسان جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، قلعے تعمیر کیے، سلطنتیں، حکومتیں بنائی، نام، شہرت، دبدبہ، وہ انسان ہی تو تھے، لیکن آج وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہ محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ قلعے جو ہے وہ عبرت کے نشان بن گئے ہیں۔ زوال کے وقت سجدے نہیں ہوتے، میں غالباً کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ اگر زوال کا وقت چل رہا ہے، اللہ خیر فرمائے، وہ بادشاہ کہ جن کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی جرت کسی میں نہیں تھی، زمانے نے دیکھا ہے انہی بادشاہوں کی قبروں پہ بچے آگے کھیل رہے ہوتے، تماشے ہوتے ہیں ان کی قبروں کا۔ یہ زمانہ ہے، کہاں گئی ان کی شان و شوکت، کہاں گیا ان کا جاہ و جلال، کہاں گئے وہ سپاہ اور دربان؟ کیا آپ بھی عبرت نہیں حاصل کریں گے؟ تجھ سے پہلے جو جوڑ گئے تھے نا، وہ بھی سب چھوڑ گئے۔ انسان تو نے دیکھا نہیں، بڑی بڑی جائیدادوں والے، زمین والے، بینک بیلنس والے، عہدے اور منصب والے جب دنیا چھوڑنے لگے تو لوگوں نے ان کی انگلیوں میں جو انگوٹھیاں تھی نا وہ بھی نکال دی ہے۔ یہ زمانے نے دکھایا ہے لوگوں کو، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، قبر میں صرف یہ مال نہیں جائے گا، اعمال ساتھ لے کے جائے گا۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں کسی بزرگ کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں مجھے سورۃ العصر کی جو صحیح تفسیر اور مطلب ہے نا، وہ ایک برف بیچنے والے نے سمجھایا ہے کہ وہ برف بیچ رہا تھا اور یہ صدا لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس آدمی پر کہ جس کا سرمایہ ہے وہ پگھلا جا رہا ہے۔ برف بیچ رہا ہے، بازار میں آواز اونچی اونچی لگا رہا ہے، خدا کے لیے جلدی آؤ اور یہ مال مجھ سے خریدو۔ کیوں؟ چاول، چینی، گندم، آٹا، یہ چیزیں تو اگر آج نہیں بکی میں کل بھی لے آتا ہوں، بیچ دوں گا، لیکن میرے برف کا کیا ہوگا؟ یہ تو پگھل رہی ہے، یہ کل نہیں آ سکتی، آج ہی ہے، اگر میں نے بیچ دیے تو کام آئے گی، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان نقصان ہے۔ برف بکے گی تو بدلے میں مال ملے گا اور اس مال سے میں اپنی ضروریات کی چیزیں خریدوں گا۔ برف بک جائے تو میرا سرمایہ، میں نقصان میں نہیں ہوں گا۔ انسان کی زندگی مثل برف ہے جو سانسوں کی صورت میں پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ انسان اس کے بدلے کیا خرید کے لے جا رہا ہے اپنے لیے آخرت میں؟ کہیں یہ سانسیں پگھل پگھل کر ختم ہو اور تو سرمایہ اکٹھا نہ کر سکے تو پھر اس برف بیچنے والے کی طرح روئے گا جس کا مال کوئی نہیں خرید رہا۔ تو زندگی سو کے بھی گزر سکتی ہے، زندگی نیک اعمال کر کے بھی گزر سکتی ہے، زندگی گناہ کر کے بھی گزر سکتی ہے۔ کس کی زندگی کامیاب ہے؟ چھوٹے بچے سے پوچھے تو وہ بھی جواب دے گا جس نے اپنی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزاری ہے، اس کے لیے کام۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ہماری سانسیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری جو جسم ہے نا، یہ قبر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری سانسیں مسجد کے ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، مسجد کے در و دیوار ہمارے لیے گواہ بن رہے ہیں، یہ سانسیں ہم ابھی کیش کر رہے ہیں جو ہماری آخرت میں کام آئیں گی۔ ورنہ جو بازار میں فضولیات میں گناہ کے کاموں میں ہمارا وقت گزرتا ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ زمانے کی قسم، اب ایک مراد اس سے ملے گی کہ یہ زمانہ محبوب کی قسم ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ جس طرح یہاں کی اللہ سبحانہ و تعالی، زمانے سے مراد عہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے محبوب کے شہر کی، محبوب جہاں اپنے قدم رکھا اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔
والضحا محبوب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل محبوب آپ کی زلفوں کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی قسم اللہ نے، لعمرک محبوب آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، والعصر محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ عصر سے زمانہ فیض مصطفیٰ مراد لیا جائے تو پھر آدم علیہ السلام کی توبہ بھی میرے مصطفیٰ کا فیض ہے۔ صبح محشر جب رسول اللہ سر سجدے میں رکھیں گے، شفاعت فرمائیں گے مخلوق کی، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے زمانے کا۔ اگر زمانے سے مراد لیا جائے ظہور مصطفیٰ تو پھر محبوب عرب کے بدو جو آپ کے چہرے انور کو دیکھ لے ایمان لے آئے تو پھر کائنات میں غوث قطب ابدال بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام اعظم وسیع علم رکھتے ہیں لیکن باوجود سارے علم کے، فقاہت کے، زہد اور تقوی اور عبادت کے، بلال حبشی کے قدموں کی خاک تک بھی امام اعظم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے۔ محبوب آپ کے زمانے کی قسم، جب عام آدمی بھی آپ کے چہرے کو دیکھ لے پھر وہ عام رہتا نہیں، وہ غوث و قطب ابدال سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ محمد کیا کر سکتے ہیں، محمد کیا کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارا بڑے سے بڑا بھی ہو نا، کسی اچھے پہ نظر بد ڈال دینا تو وہ اچھا بھی بد ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے نظر کا کمال یہ ہے، بد سے بد پر بھی اچھی نظر ڈالے تو وہ بھی صحابی بنا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی نظر عام نظر نہیں ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ محبوب زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ محبوب اللہ اکبر، چاند کی پشت پر قدم رکھنے والے، چاند کی بلندی تک پہنچنے والے محبوب یہ پھر بھی خسارے میں۔ محبوب سمندر کی تہ تک تو یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، ٹائٹینک دیکھنے بھی گئے تھے لوگ، سمندر کی تہ تک بھی پہنچ جائے محبوب پھر بھی یہ خسارے میں ہی ہے۔ من و ٹن لوہا آسمان میں اڑ رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے جہاز کی صورت میں، ترقی کی ہے نا، نہیں محبوب پھر بھی یہ لوگ خسارے میں ہی ہیں۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لی، دل کو آپریٹ کر رہے ہیں، بائی پاس ہو رہا ہے، اتنی ترقی ہو گئی، نہیں محبوب پھر بھی یہ لوگ خسارے میں ہی۔ ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے، کب ابھی ہوا میں اڑتا ہے۔ سمندر کی تہ میں پہنچنا کون سا کمال ہے، مچھلی بھی تو سمندر کی تہ میں ہوتی ہے۔ محبوب یہ خسارے میں ہے، خسارے میں کیوں نہ ہو؟ جو 10,000 کے موبائل کے لیے بندے کی جان لے، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے کہ پڑوس میں میت پڑی اور یہاں بیٹے کی شادی ہو رہی ہو ڈھول بجا رہے ہو، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے۔ بندہ ڈوب رہا ہے دریا میں اور آج کے دور کا انسان موبائل لے کے سامنے کھڑا ویڈیو بنا رہے، کیا یہ انسان خسارے میں نہیں ہے؟ محبوب والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں جا رہا۔ محبوب تیرے زمانے کے لوگ بھی تو تھے نا، کہ خود پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے لیکن دوسرے کو غذا پہنچا رہے ہیں، دوسرے کو خوراک دے رہے ہیں۔ محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیرے صحابہ جو ہیں اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری ویسے نہیں دے رہا، وہ سارے کامیاب تھے۔ آج کے دور کا انسان خسارے میں ہے۔ آج کے دور کا انسان خسارے میں کیوں نہ ہو کہ جس شرم اور حیا کو اسلام کی خوبی بیان کی گئی، زینت بیان کی گئی، اسے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر اس کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کمال تو یہ ہے محبوب کہ بندہ خود بھوکا رہے اور اوروں کو کھلائے، یہ کامیاب ہے۔ آخری سانسیں چل رہی ہو، خود دنیا سے جا رہا ہے، پیاس لگی ہے لیکن اپنے بھائی کو پانی پلائے، محبوب یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، یہ کامیاب ہے۔ محبوب کمال تو یہ ہے کہ تیرے زمانے میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے۔ محبوب تیرے زمانے کی قسم کہ اس میں بلال حبشی ہے، اس میں اویس قرنی موجود ہے۔ تیرے زمانے کی قسم اس میں حسن بھی ہے، اس میں حسین بھی ہے۔ تیرے زمانے کی قسم کہ اس میں ابو ذر غفاری ہے، سلمان فارسی ہے، سہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، جنہوں نے انسان کو انسان بنانا سکھایا ہے، جنہوں نے امامت کر کے دکھائی ہے۔ محبوب تیرے زمانے کی قسم، امام زین العابدین اپنے پشت پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے،
رات کی تاریکی میں اٹھتے اور لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے. جب ان کو وفات کے بعد غسل دیا جانے لگا نا، تب پتہ چلا کہ ان کے کندھے پہ جو بوریوں کے نشان تھے، تب معلوم ہوا کہ جو غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچانے والے ہیں وہ امام زین العابدین ہے. محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ لوگ کامیاب ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک معنی عصر کا وقت لیا گیا ہے. محبوب عصر کے وقت کی قسم، قرآن میں فجر کے وقت کی قسم بھی ہے، والفجر ولیال عشر، اور عصر کے وقت کی قسم بھی ہے. فجر کے وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے نا، کہا یہ جیسے آدمی مر کر اٹھتا ہے نا، قیامت کی یاد دہانی ہے. اور عصر کا وقت یہ شام کا وقت ہے، یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے. اس میں آدمی کو اپنے موت کی طرف جانے کا جو وقت ہے اس کی یاد دہانی کروائی ہے. جیسے آدمی ٹھیلا لگاتا ہے نا صبح سے شام تک، شام کو جب گھر جانے لگتا ہے نا تو پھر حساب کتاب کرتا ہے نا، کیا کمایا ہے میں نے سارا دن. وہ اپنے حساب کرتا ہے کہ میں نے پورے دن کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، کیا کچھ آیا میرے پاس. محبوب عصر کے وقت کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے. اگر ابھی سے ہم نے اپنے وقت کا حساب نہ کیا نا، ابھی سے ہم نے اس کی کاؤنٹنگ نہ کی کہ ہمارے پاس ٹوٹل ہے کیا. جو اگر ملک الموت سامنے آیا اور پھر کہا کہ تھوڑا سا وقت دے میں ذرا کچھ کمائی کر لوں، کہا نہیں اب سورج غروب ہونے والا. والعصر، عصر کے وقت کی قسم ہے. بازار سے گھر جانے کی تیاری کا وقت عصر کا ہوتا ہے. اسی طرح ایک دن دنیا کے بازار سے اپنے اصلی گھر قبر کی طرف، آخرت کی طرف رخ کرنا ہے. بندے اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر کے تو نے حساب و کتاب دینا ہے. انسان دنیا کے بازار میں آیا ہے 500 کی دولت بیچ کر، یہ دیکھیں کہ خرید کیا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک عصر سے مراد نماز عصر بھی لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فاتته صلاة العصر فكأنما هدر أهله وماله. جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال، مال، دولت سب ہلاک ہو گیا، سب ختم ہو گیا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سارے نمازوں کی حفاظت ہے، لیکن جو بیچ والی نماز ہے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام ہے. ایک صحابی آئے نا، بڑے پریشان، یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ گم ہو گئے. 10 اونٹ اس وقت بہت بڑی دولت ہے. ہمارے جوتے غائب ہو جائے نا، 10 دن مسجد میں نہیں آتے، وہ مسجد یہاں جوتے غائب ہو جائے، فکر ہوتی ہے. نماز ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیال جوتیوں پر ہوتا ہے کہ ایک جوتی اوپر رکھی تھی، ایک ادھر رکھی تھی، اللہ کرے دونوں نہ ملے کسی کو. ایک آدمی کے 10 اونٹ غائب ہو گئے تھے. بڑا پریشان حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ گم ہو گئے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہاری پریشانی تو ایسی لگ رہی تھی جیسے تیری نماز عصر قضا ہو گئی. میں تو یہ سمجھا کہ تیری عصر چلی گئی ہے، تو اتنا پریشان ہو کے آئے. ایک عورت آئی نا مدینہ شریف میں، اور حضور کا پوچھتی ہے کہ حضور کہاں ہے، حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، شادی شدہ ہوں، عمل کا بچہ ہو، بچے کو میں نے کسی طریقے سے ختم کر دیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہوا. حضور علیہ السلام نے جو شرعی سزا دی وہ سنا دی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیری پریشانی دیکھ کے میں یہ سمجھا کہ تجھ سے نماز عصر قضا ہوئی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. اور ہمارے لیے نماز کا قضا کرنا وہ معمولی بات، ٹھیک قضا ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمی نا مسلمانوں سے پوچھیں گے، جب وہ مسلمان جو جہنم میں گئے ہوں گے، کافر پوچھیں گے مسلمانوں سے کہ تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے اور آج آنکھیں کھل گئی، ہمیں پتہ چل گیا اسلام حق پر تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا تم تو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. نماز کی اتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس وقت بھی انتقال ہو جائے نا، قبر میں ماحول عصر والا ہی ہونا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو فکر نمازوں کی ہوتی ہے. اکثر علماء کہتے ہیں نا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں، جو بندہ پکا نمازی ہو نا اس کو اس وقت بھی اپنی نماز کی فکر ہوگی، اس وقت بھی وہ اپنی نماز کی فکر کرے گا
کیونکہ یہ عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، یہ آپ دیکھیں ذرا بزی وقت ہوتا ہے، ساری دکانیں شاپیں اور یہ ٹیک اوے اور یہ سارا کچھ اسی وقت، مائیں بہنیں بھی کچن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، فوڈ بنانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، بازار کے بند ہونے کا وقت یہی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کی نمازیں اسی وقت قضا ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان تیری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ انشاءاللہ جو اس کی تفسیر ہے ابھی، ان الانسان لفی خسر، یہاں تاکید اور پھر یہاں انہ جو ہے یہ تاکید کے لیے، پھر حرف جر پر جو لام تاکید آیا مزید تاکید پیدا کرتی، پھر خبر جو خسر ہے اس کو بھی نکرہ پیش کی گئی، وہ عظیم نقصان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر اگلے جمعے کلام کریں گے اور اس صورت کو ہم مکمل کریں گے۔ ایمان کیا ہے، ایمان والے کون تھے، عمل صالح کیا ہے، حق کیا ہے اور صبر کیا ہے، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔